احباب گرامی، ہماری اس محفل میں بہت سارے مقتدر شعراء کرام موجود ہیں جو یقیناً کسی تعارف کے یا تعریف کی محتاج نہیں ہیں۔ میں ممنون ہوں آپ سب کا کہ آپ میری درخواست پر تشریف لائے۔ آج خاص طور پر میری درخواست پر تشریف لائے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن پشاور سے سب سے پہلے جو ہیرو ڈراموں میں آئے، شاعر بھی ہیں بہت خوبصورت، آج اسلام آباد میں یہاں پہ موجود تھے، میں نے ان کو یہاں دعوت دی، تشریف لائے۔ میں چاہوں گا کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ محترم فیاض وردک پلیز اسٹیج پر تشریف لائیے۔ ٹھیک ہے، میں خدا تھوڑی دیر بھرپور تعلیم۔ جی تو سامعین گرامی، اب باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں آج کے مشاعرے کا، اور اپنی ایک ادنا سی کاوش پیش کرنا چاہوں گی، ایک غزل۔ دعوت شوق کے مہمان کہاں جائیں گے، دعوت شوق کے مہمان کہاں جائیں گے، دل کہاں جائے گا، ارمان کہاں جائیں گے۔ دعوت شوق کے مہمان کہاں جائیں گے، دل کہاں جائے گا، ارمان کہاں جائیں گے، کر کے نقصان پہ نقصان کہاں جائیں گے، اب میرے زود پشیمان کہاں جائیں گے۔ کر کے نقصان پہ نقصان کہاں جائیں گے، اب میرے زود پشیمان کہاں جائیں گے۔ اور ملاحظہ کیجئے، آپ تو جائیے، جانے کے لیے آئے تھے، آپ تو جائیے، جانے کے لیے آئے تھے، آپ کے وعدہ و پیمان کہاں جائیں گے۔ آپ تو جائیے، جانے کے لیے آئے تھے، آپ کے وعدہ و پیمان کہاں جائیں گے۔ اہل دل، اہل ادب، اہل وفا، اہل قلم، کیا کہنے مصرا بھائی، واہ واہ واہ۔ اہل دل، اہل ادب، اہل وفا، اہل قلم، حال بے حال پریشان کہاں جائیں گے۔ اور ملاحظہ کیجئے، عقل والوں کی کوئی راہ نکل آئے گی، عقل والوں کی کوئی راہ نکل آئے گی، ہائے وہ عشق کے نادان کہاں جائیں گے۔ عقل والوں کی کوئی راہ نکل آئے گی، ہائے وہ عشق کے نادان کہاں جائیں گے۔ اور ظلم سہ کر وہ بغاوت پہ اتر آئے تو، ظلم سہ کر وہ بغاوت پہ اتر آئے تو، حاکم وقت کے فرمان کہاں جائیں گے۔ ظلم سہ کر وہ بغاوت پہ اتر آئے تو، حاکم وقت کے فرمان کہاں جائیں گے۔ اور اپنی بستی سے نکالے ہوئے ہم لوگ یہاں، اپنی بستی سے نکالے ہوئے ہم لوگ یہاں، شہر میں بے سر و سامان کہاں جائیں گے۔ اور اشک چھلکیں گے اگر آنکھ کے پیمانے سے، صاحب صدر، اشک چھلکیں گے اگر آنکھ کے پیمانے سے، خواہش ضبط کے امکان کہاں جائیں گے۔ اشک چھلکیں گے، بہت آواز سے، بہت شکریہ۔ اشک چھلکیں گے اگر آنکھ کے پیمانے سے، خواہش ضبط کے امکان کہاں جائیں گے۔ اب مکافات کی چکی میں پسیں گے شیریں، اب مکافات کی چکی میں پسیں گے شیریں، وہ ہمیں کر کے پریشان کہاں جائیں گے، وہ ہمیں کر کے پریشان کہاں جائیں گے۔ بہت شکریہ، بہت نوازش۔ صاحبان مسجد اور احباب گرامی، ہماری آج جو یہاں شاعرہ موجود ہیں لاہور سے تشریف لائی ہیں، بطور خاص ہماری درخواست پر، ہماری دعوت پر پہلی بار لاہور سے باہر کسی شہر میں شعری نشست کے لیے تشریف لائی ہیں۔ ان کا تھوڑا سا تعارف آپ سے کرواتے چلیں کہ عظمیٰ خان، جن کا ادبی نام عظمیٰ سحر، گرافک ڈیزائننگ کی ڈگری حاصل کر رکھی ہے، لیکن وہ شاعری میں اپنے رنگ بکھیرنا زیادہ پسند کرتی ہیں۔ شاعری اور مصوری کا شوق انہیں بچپن سے ہی تھا۔
تب سے لے کے اب تک وہ شاعری اور مصوری میں جڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے باقاعدہ مشاعروں میں حصہ لینا کینیڈ کالج سے اسٹارٹ کیا اور بہت سے شاعری مقابلوں میں حصہ لیا اور انعامات جیتے، اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ جب یہ NCA میں پڑھ رہی تھی تب بھی یہ مقابلوں میں حصہ لیتی رہی اور بہت سے شعری مقابلے انہوں نے جیتے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ 1994 میں جب یہ سیکنڈ ایئر میں تھی تو ان کی پہلی کتاب آئی اور اس کا نام تشنگی منظر عام پر آئی۔ دوسری کتاب 2017 میں شہرک کے نام سے منظر عام پر آ چکی ہے، اور جلد ہی اب تیسری کتاب بھی ان کی انشاءاللہ تعالی وہ طباعت کے مراحل طے کرتی ہوئی شائع ہو جائے گی۔ پچھلے کئی سالوں سے مشاعروں میں شرکت کرتی رہی اور عظمیٰ بنیادی طور پر محبت کے پھول بانٹنے والی شاعرہ ہیں، اور یہی وہ جذبہ ہے جس سے ان کی زندگی اور شاعری کا سفر محیط ہے۔ اس محبت کے طویل مسافت میں وہ کہیں بھی تھکن یا گھٹن کا شکار نظر نہیں آتی۔ ان کے چند اشعار ملاحظہ کیجئے کہ بام دل پر یاد کی پریاں اترتی ہیں بہت، بام دل پر یاد کی پریاں اترتی ہیں بہت، رونقیں تنہائی کی ایسے نکھرتی ہیں بہت، رونقیں تنہائی کی ایسے نکھرتی ہیں بہت، اور اب ہے میری واپسی ناممکنات زیست میں۔ مصرع ملاحظہ کیجئے کہ اب ہے میری واپسی ناممکنات زیست میں، یوں تو راہیں مجھ کو چھو چھو کر گزرتی ہیں بہت، اور میں زندگی کو ذرا سنبھالوں تو بات ہوگی، میں زندگی کو ذرا سنبھالوں تو بات ہوگی، ذرا سی خود میں جگہ بنا لوں تو بات ہوگی، میں زندگی کو ذرا سنبھالوں تو بات ہوگی، ذرا سی خود میں جگہ بنا لوں تو بات ہوگی۔ اور شعر ملاحظہ کریں، ڈاکٹر کاشف رحمان صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ یہ جن فصیلوں نے گھیر رکھا ہے شہر دل کو، یہ جن فصیلوں نے گھیر رکھا ہے شہر دل کو، ایک آدھ ان میں سے بس گرا لوں تو بات ہوگی، ایک آدھ ان میں سے بس گرا لوں تو بات ہوگی۔ ہم انہیں شہر اقتدار میں اپنے راولپنڈی اسلام آباد میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم بہت مشکور ہیں کہ اپنی گوناں گوں مصروفیات میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائیں اور اس محفل کی رونق بنی۔ بہت شکریہ عظمیٰ صاحب۔ جی، یہ تھے جناب نصرت یاب خان نصرت صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے، اور اب بڑھتے ہیں مشاعرے کی طرف۔